بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ بڑی زبردست قسم کی بریکنگ نیوز ہے۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک نئی اصلاحات اور گورنر آف پنجاب نے 5 نئے ایکٹ کی منظوری دے دی۔ سروس رولز میں امائنڈمنٹ کر دی گئی اور اس کو سمجھنے کی بات ہے، تمام جتنے بھی لاکھوں سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی یہ ویڈیو ہے۔ بات کریں گے سروس ایکٹ کے بارے میں۔ 1974 جو سروس رولز ہیں اس میں باقاعدہ طور پر پنجاب اسمبلی میں امائنڈمنٹ کر دی گئی اور اس ایکٹ کی جو منظوری ہے دستخط گورنر پنجاب نے کی ہے۔ اس میں چند تبدیلیاں لائی گئی، جس میں سیکشن 2 کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں کنٹریبیوٹری پینشن سکیم جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کر دی گئی۔ اس کے آگے چلیں تو سیکشن 12 میں جو اصل تبدیلی کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ کوالیفائی جو پینشن کے لیے عمر سروس ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 20 سال۔ نئی جو پینشن کنٹریبیوٹری سکیم ہے اس کے تحت جو اب ریٹائرمنٹ رضا کرانہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 20 سال کے بعد آپ لے سکتے ہیں۔ دیگر مراعات بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں اس صورت میں اگر آپ اتنی سروس پوری کریں گے۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو مئی 2021 میں سیکشن 12 اسی سیکشن 12 میں تبدیلی کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ 25 سال کم از کم سروس ہونی چاہیے ریٹائرمنٹ کے لیے اور عمر ہونی چاہیے 55 سال۔ اس کے بعد آپ رضا کرانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن اس کی جگہ یہ امائنڈمنٹ کر دی گئی اور کوالیفائی جو آپ کی سروس ہے اس کو 20 سال کر دیا گیا اور اس کے علاوہ آپ صرف سروس 20 سال ہونی چاہیے، عمر کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کسی وقت ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دیگر عمرات بھی آپ کو مکمل ملیں گی۔ اس سے آگے چلا تو سیکشن 18 میں جو بڑی تبدیلی کی گئی وہ یہ تھی کہ پینشن اور گریجویٹی کے بارے میں اس میں بتایا گیا۔ سروس کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین پینشن اور گریجویٹی کے حقدار ہوں گے۔ اس میں خاص طور پر ایک بات کہی گئی کہ جو پرانے ملازمین ہیں اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ سروس یعنی برائے اس میں جو خاص طور پر ریٹائرمنٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پرانے ملازمین پینشن اور گریجویٹی کے حقدار ہوں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے وہ پینشن یا گریجویٹی ملازمین لے رہے ہیں۔ جس دن یعنی جب یہ آج یہ قانون بن چکا ہے تو آج کے بعد جتنے ملازمین ریٹائرمنٹ پر جائیں گے جو آج کی ڈیٹ کے بعد جو لوگ نئے بھرتی ہوں گے یا جو لوگ کنٹریکٹ پہ چاہے ان کو 2-3 سال ہو گئے ہیں لیکن آج کے بعد جب وہ ریگولر ہوں گے تو ان کے لیے بھی وہی چیز ہوگی کہ وہ کنٹریبیوٹری پینشن کے تحت ہی آئیں گے۔ یہ اس میں خاص طور پر اس میں جو ہے وہ اس میں امائنڈمنٹ کی گئی ہے اور اس میں دوسری اس بات کو میں دوبارہ آپ کے ساتھ سمجھا دوں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے تمام ملازمین جو اس قانون جیسے یہ قانون اب لاگو ہو چکا ہے آج کی تاریخ کے بعد جو ملازمین نئے بھرتی ہوں گے وہ کنٹریبیوٹری پینشن کے تحت ہوں گے، جس میں کچھ حصہ گورنمنٹ دے گی اور کچھ ملازمین دیں گے اور اسی کے تحت ان کی بھرتی کی جائے گی اور اسی کے تحت ان کو کنٹریبیوٹری پینشن ملے گی۔ کچھ حصہ وہ خود ڈالیں گے، کچھ حکومت دے گی۔ لیکن ایسے ملازمین جو ابھی تک کنٹریکٹ پہ ہیں ریگولر نہیں ہوئے، اس ڈیٹ کے بعد جب وہ ریگولر ہوں گے تو وہ بھی کنٹریبیوٹری پینشن سکیم کے اندر آ جائیں گے۔ یہ اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس سے آگے چلیں تو کہا گیا کہ کوئی ملازم دوران سروس اگر وفات پا جاتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی پوری مکمل فیملی کو یعنی دوران سروس وفات پا جائے یا سروس کے بعد وفات پا جاتا ہے تو اس کی پوری فیملی کو فیملی پینشن ملے گی۔ اس میں وہ جو چیزیں 10 سال والی یا 15 سال والی 20 سال والی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس کو اسی صورت میں
مکمل ملے گی، لیکن ایسی ملازمین جو ڈسمس ہو جائیں یا ریموول فرام سروس ہو جائیں تو ان کو فیملی پینشن نہیں ملے گی، کچھ کمپلسن جو ہوتی ہے نا الاؤنس وہ ان کو ملے گا۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی جو تھی وہ اس امائنڈمنٹ کر کے رول میں لائی گئی۔ تھینکس فار واچنگ۔